حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین. اما بعد فقد قالت زینب بنت علی علیہم الصلاۃ والسلام اللہم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبک بینا بمن سفک دماءنا وقتل حماتنا فواللہ ما فریت الا جلدک ولا حرزت الا لحمک وَلَتَرُدَّنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بِمَا تَحَمَّلْتَ مِنْ سَفْقِ دِمَاءِ ذُرِّيَّتِهِ وَانْتَهَكْتَ مِنْ حُرْمَتِهِ فِي إِتْرَتِهِ وَلُحْمَتِهِ حَيْثُ يَجْمَعُ اللَّهُ شَمَلَهُمْ وَيَلُمُّ شَعْثَهُمْ وَيَأْخُذُ بِحَقِّهِمْ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کلام کی روشنی میں یہ ایام عشر محرم کے بعد کے جو ایام ہیں وہ جناب زینب کے امتحان اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اپنے عظیم کردار ادا کرنے کا ایام ہیں اور بہت ہی سخت بھی ایام ہے. بہت ہی یعنی تاریخ انسانی میں کسی شریف گھرانے پر اتنی بڑی مصیبت نہیں آئی کبھی جو مصیبت عصر عاشور کے بعد حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے خانوادے پر اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل حرم پر جو مصیبتیں آئیں. تو یہ مصیبتیں اپنے عظیم کردار کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہ طے کر رہی ہیں اور ان مرحلوں کو طے کرتے کرتے جب شام کے آخری مرحلے میں پہنچی ہیں تو شام کے دربار میں جناب زینب نے خود حاکم وقت کے سامنے خطبہ دیا. اس خطبے کے کلمات آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ساتھ میں اس موضوع کے ساتھ کہ جناب زینب کی نگاہ میں عزت و ذلت کا مفہوم کیا ہے اور بی بی نے اپنے وجود سے، اپنے کلام سے، اپنے بیان سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے اقدام سے، اپنے کردار سے کس عزت کو باقی رکھا، کس عزت کو ثابت کیا اور کون سے حقیقی عزت کا مفہوم قیامت تک کے لیے چھوڑ کے گئیں اور کس طرح سے ذلیلوں کو رسوا کیا اور ذلت کا مفہوم بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بیان کیا اور بتایا. چاہے وہ کوفے کا بازار ہو، چاہے وہ خاموش لوگوں کی ذلت ہو، وہ جس کے بارے میں کل گفتگو ہو چکی ہے، یا ابن زیاد کی، یزید کی، حاکموں کی، یا جو ہر وہ کی جو حق کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا اور حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکا، اس کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کی حقیقت کو بیان کیا. کل میں نے یہ جملہ پڑھا تھا لیکن ترجمہ بھی نہیں کر پایا تھا چونکہ گفتگو آگے بڑھ گئی تھی، لہذا جلدی سے ہم ترجمہ کر کے پھر اپنے مطلب کی طرف واپس آتے ہیں کہ آج ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ اگر توفیق ہو جو اہم مطلب. بی بی نے فرمایا اللہم خذ لنا بحقنا، پروردگارہ تو ہمارے حق کو لے. حق لینے والی ذات اور اصل حق جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اس حالت میں جناب زینب سپرد کرتی ہیں مسائل کو، اللہ کے حوالے کرتی ہیں. وَانْتَقِمْ مِمَّنْ ظَلَمْنَا، اور اے میرے اللہ جنہوں نے ہم پر ظلم کیا اس کا انتقام بھی تو ہی لے. اور اللہ کا انتقام بہت ہی سخت ہوتا ہے. اللہ کے انتقام میں مہلت ہے، دیر ہے، فرصت ہے، لیکن اللہ کا انتقام سخت ہوتا ہے. وَأَحْلِلْ غَضَبَكَ بِمَنْ سَفَقَ دِمَاءَنَا، اور اے میرے اللہ اپنے غضب کو
قرار دے اس کے لیے کہ جنہوں نے ہمارے خون کو بہایا، یعنی ایسے پاکیزہ خون کو بہایا، اس تاریخ کے عظیم ترین انسانوں کے خون کو بہایا، وقتل حماتنا، اور ہمارے حامیوں اور عزیزوں کو جنہوں نے قتل کیا۔ اور اس کے بعد بھی فرماتی ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوا، جو قتل ہوئے، اس سے یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ تم نے ہمارے گھر کو ختم کر دیا، قتل کر دیا، مٹا دیا۔ بعد میں ایک جملہ بعد میں آنے والا ہے، اسی وقت پڑھیں گے، جو بہت زیادہ عظیم الشان ہے، لیکن ابھی بی بی اس کے بعد فرماتی ہیں فواللہ ما فریت الا جلدک، مگر یہ جان لے اللہ کی قسم، خدا کی قسم، تو نے کچھ بھی نہیں چاک کیا سوائے اپنی جلد کو، تو نے صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ ولا حرزت الا لحمک، اور نہیں شگاف کیا مگر یہ کہ اپنے خون کو۔ ظاہر میں تو کربلا میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ، ان کے اصحاب قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، زخمی کیے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تو تباہ ہوا، تو برباد ہوا، تو ذلیل ہوا، تو رسوا ہوا۔ اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، وَلَتَرُدَّنَّ، یہ تو دنیا کی بات ہے کہ اس دنیا کے لیے یہ سب کچھ ہوا، وَلَتَرُدَّنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِمَا تَحْمَلْتَ مِن صَفْقِ دِمَاءِ ذُرِّيَّتِهِ، اور یہ جان لے کہ تجھے بھی پلٹایا جائے گا اس ذات کی طرف، سب کو پلٹنا ہے اللہ کی ذات کی طرف، وہ جہاں پروردگار، جہاں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اس سارے بوجھ کے ساتھ جو تو نے اپنے اوپر اٹھایا ہے، یہ سارے ظلم و ستم کا جو بوجھ جو تو نے اپنے اوپر اٹھایا ہے، اور جو رسول اللہ کی ذریت کے پاکیزہ خون کو جو تو نے بہایا ہے، ان کی جو حرمتیں جو تو نے وَانْتَهَكْتَ مِنْ حُرْمَتِهِ مِنْ عِطْرَتِهِ والحرمتیں، اور ان کی عطرت اور ان کے خانوادے کی جو حرمت کو تو نے پامال کیا ہے، ان سب کے ساتھ، اس سارے بوجھ کے ساتھ اور اس سارے جرم کے ساتھ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، حیث یجمع اللہ شملہم وَيَلُمُّ شَعْفَهُمْ وَيَأْخُذُ بِحَقِّهِمْ، اس وقت کی جب اللہ ان کو جمع کرے گا، ان کو اکٹھا کرے گا اور ان کے حق کو لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے مار کے قتل کر دیا، ختم کر دیا، ان کے نشان کو مٹا دیا، ان کا وجود ہمارے سامنے نہیں رہا، لیکن تو دھوکے میں ہے، تو نہیں جانتا کہ کچھ لوگوں کو اللہ جو ہے خاص مقام دیتا ہے، یعنی وہ عظیم عزت کا مقام ہے جو اللہ نے شہیدوں کے لیے قرار دیا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ قرآن کی بھی یہاں پہ آیت پڑھی، اس کے پہلے بھی آیتیں پڑھ چکی ہیں بی بی، کلمات جو استفادہ کر رہی ہیں وہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اس کے پہلے جو آپ کے سامنے خطبہ پڑھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جو کلام اور مکالمہ ابن اعزاز سے پڑھا، اس میں بھی جگہ جگہ قرآنی الفاظ سے اور قرآنی آیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے، اور اس خطبے میں یہ تیسری جگہ ہے کہ جہاں جناب زینب سلام اللہ پوری قرآن کی آیت پڑھ رہی ہیں اس مختصر سے کلمات میں۔ فرماتی ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو نے انہیں قتل کر دیا، تو نے انہیں ختم کر دیا، لیکن یہ جو پلٹایا جائے گا، جو جمع کیا جائے گا، اس لیے کہ گمان بھی نہیں کرے، تو یہ گمان بھی نہ کر کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، اللہ کی راہ میں جہاد اور کوشش کرتے ہوئے قتل کر دیے گئے، ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں ان کے بارے میں کہ وہ مر گئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رزق ان کو مل رہا ہے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ اس حقیقت کو جا کر ابن یزید کے سامنے بیان کرتی ہیں کہ تیرے سامنے فقط یہ ظاہر دکھ رہا ہے، یہ تخت و تاج دکھ رہا ہے، یہ تیری اپنی حکومت دکھ رہی ہے اور یہ میری اسیری دکھ رہی ہے، تجھے یہ دکھ رہا ہے کہ میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کا سر تیری نگاہوں کے سامنے ہے، تو سب کچھ یہی نہیں ہے، اس کے بعد بھی کچھ ہے، اور اس ماجرا کی طرف جناب زینب متوجہ کر رہی ہیں۔ یزید جیسے انسان کو تو متوجہ کرنے کا کچھ نتیجہ نہیں ہے، لیکن بیٹھے ہوئے درباریوں کو، پورے شام کے لوگ جو وہاں پہ اکٹھا ہیں، جناب زینب انہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ یزید جو اس طرح سے اسیر بلا کر اپنے دربار میں لا کر اسیروں کے طریقے سے اہل حرم کو معاذ اللہ رسوا کرنا چاہتا تھا، جناب زینب نے اپنی ان عظیم کلمات کے ذریعے سے اور ان قرآنی کلمات کے ذریعے سے یزید کو وہیں پر اس کے سامنے رسوا کیا۔ آج جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے اس مختصر وقت میں، بعض لوگوں نے تقاضا کیا کہ گفتگو اور طولانی ہو، تھوڑا مختصر ہو جاتی ہے، جلدی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ عرض کیا گیا کہ آن لائن گفتگو ان حالات میں جو مجلس ہو رہی اس طرح سے، تو
اتنی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہے. یہ آن لائن بہت طولانی گفتگو نہیں ہو سکتی، اور مجھے بھی بہت مشکل ہے کہ ہم کیمرے میں نگاہ کر کر کے جو ہے آپ کو مخاطب فرض کر کے آپ کے سامنے گفتگو کریں. یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور بہرحال سننے والوں کو بھی سامنے بیٹھ کر سننا اور ہوتا ہے، اور موبائل اور ٹیلی ویژن پہ سننا اور ہوتا ہے. تو اسی پر اکتفا کریں، انشاءاللہ اللہ زندگی دے اور توفیق دے تو، اور جو خدمت ہو سکتی انجام دی جائے گی. لیکن جو باتیں عرض کی جا رہی ہیں اس مختصر وقت میں اس پہ خاص توجہ کریں. ایک مطلب اور آپ کے سامنے عرض کر دیں، مجھے بار بار یاد آیا لیکن پھر نہیں عرض کر سکا، کہ اس گفتگو میں چونکہ سامنے نہیں مومنین ہے تو ہم ممکن ہے بیچ میں صلوات پڑھنے کا موقع نہیں ملے، بیچ میں ٹھہرنا تھوڑا اس طرح کیمرے کے سامنے عجیب ہے. لیکن صلوات ایک عظیم عمل ہے، آپ لوگ پڑھتے رہیں. یعنی اتنے پاکیزہ لوگوں کا نام آتا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے. ہم تو پڑھ لیتے ہیں، جب رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں ساتھ میں صلوات بھی پڑھ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صلوات ہے. البتہ صلوات کے وہ الفاظ کی جو اس طرح بھی بیان کیے جاتے ہیں. تو لیکن آپ بھی صلوات جو ہے ان ناموں کے ساتھ، اور یوں بھی خاص کر جو ہماری گفتگو جو ہے آپ کے لیے اتنی مفید نہ لگ رہی ہو تو اس وقت صلوات پڑھ لیا کرے، تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ مفید ہو جائے انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو 15-20 منٹ گفتگو کم ہو رہی ہے اس کے لیے الگ سے اپنا وقت نکال کے انشاءاللہ صلوات پڑھیں. مفید ہے، بہت ہی عظیم الشان عمل ہے. یہ بار بار ہم تاکید کرتے رہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ایک حصہ خاص کر قرار دے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک، ان کے پاکیزہ مطہر اہل بیت علیہ السلام پر صلوات پڑھنے کے لیے. اور اللہ جو ہے قبول کرے ان سارے اعمال کو، اور آپ کے صلوات کو بھی اللہ قبول کرے. اور یہ عمل قبول عمل ہے. میں نہیں یہاں پر رکنا چاہتا، لیکن ممکن ہے بہت سارے اعمال انسان کے قبول ہوں یا قبول نہ ہوں، لیکن صلوات ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ نے خاص کر اس کے لیے حکم دیا ہوا ہے. خوب، آج جو ہمیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عزت کا ایک راستہ جو قرآن نے بتایا ہے بار بار، اور جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور ذلتوں سے بچنے کا راستہ ہے. چونکہ یہ ساری گفتگو جو ہم اس پورا عشرہ جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں وہ یوں ہی نہیں کہ چلے ایک موضوع ہے اس پہ گفتگو کر لی جائے، اس لیے کہ اس دور میں بہت شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ آ کر صحیح اسلامی عزت کو سمجھا جائے، اور ذلتوں سے بچنے کے راستے ڈھونڈے جائیں. جہاں پر ذلتیں ہر طرف فراہم کی جا رہی ہیں، کبھی دشمنوں کی طرف سے ذلت کا سامان فراہم کیا جا رہا ہے، سازشیں کی جا رہے، کبھی ہم اپنی ناتوانی اور اپنی کمزوری اور اپنی بے عملی اور اپنے فسق و فجور، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے نفس پرستی کی وجہ سے ہم خود اپنے لیے ذلت کا سامان فراہم کرتے ہیں. تو جب ایسے خطرات چاہے دشمن کی طرف سے نظر آ رہے ہوں چاہے اپنی طرف سے نظر آ رہے ہوں، تو بار بار حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا کلام یہ ہماری نگاہوں میں ہو کہ ہمیں سب کچھ قبول ہے لیکن ذلت قبول نہیں ہے. اور اس ایک نعرے کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہر طرح کی ذلتوں سے محفوظ رکھیں بھی، اور محفوظ رکھنے کی دعا کریں، رہنے کی دعا کریں پروردگار کی بارگاہ میں کہ اللہ جو ہے ذلیل نہ ہونے دے، نہ ہمیں نہ اس قوم کو. چونکہ ان خطرات کو بہت زیادہ محسوس کیا گیا، لہٰذا اس کی شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ کے سامنے یہ مطلب عرض کیا جائے. یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں، اور یہ اس عشرہ زینبی ایک طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کا عشرہ ہے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نظر میں عزت اور ذلت کا حقیقی مفہوم کیا ہے. ایک راستہ جو اہل بیت علیہ السلام نے، تمام اہل بیت نے اپنی پوری زندگی کے لمحات میں جو راستہ طے کیا ہے، خود کو عزیز رکھنے کا، جو اللہ نے ان کو عزیز اور عزت دار قرار دیا ہے، اور قوموں کو عزت دار بنانے کا، امت مسلمہ کو عزت دار بنانے کا، اور جو وہ راستہ کی جو میدان کربلا میں بہت ہی زیادہ برجستگی اور بہت ہی عظمت کے ساتھ نظر آیا، اور ایک نمونہ بن گیا، تاریخ کا ایک عظیم الشان نمونہ بن گیا. اور پھر اسی راستے کو جاری رکھا. واقعہ کربلا کے بعد، عاشور کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، امام سید سجاد نے، وہ ہے جہاد کا راستہ. اس پہ بہت توجہ کریں عزیزوں کہ بہت ساری ذلتوں سے بچنے کا ایک راستہ جو قرآنی راستہ ہے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے بار بار قرآن میں کہ آپ کہیں ان مومنین کو اکسائیں، ان مومنین کو آمادہ کریں. مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے گھبراؤ نہیں، تم پریشان نہیں ہو، تم ڈرو نہیں. مختلف واقعات بتائے جا رہے ہیں، جناب طالوت کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، سابقہ انبیاء کے دور کے واقعات بتائے جا رہے ہیں. اور یعنی قرآن کو اگر اس موضوع کے لحاظ سے، ابھی یہاں پر چونکہ بہت ہی بڑا موضوع ہے،
یہاں پہ ہمیں پورے موضوع پر گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن شاید ضرورت ہو اسی زمانے میں کہ اس دور میں پورا عشرہ اس موضوع پر اگر پڑھا جائے کہ صحیح جہاد کا کنسپٹ خود مومنین تک پہنچے اور دوسروں تک بھی پہنچے، چونکہ جہاد کو بہت زیادہ ٹارگٹ کر کے اس پہ حملہ کیا جا رہا ہے ہر طرف سے، اور اس کے غلط تصور پیش کیا جا رہا ہے، اور کچھ وحشی قسم کے لوگوں کو اور دہشت گرد قسم کے لوگوں کو جن کو نہ انسانیت کی فکر ہے، نہ دین کی فکر ہے، نہ اسلام کی عزت کی فکر ہے، اور اپنے باطل اعمال کو جہاد کا نام دے کر انہوں نے خود کو بھی ذلیل و رسوا کیا اور اسلام کو بھی رسوائی کے سامان فراہم کیا، اسلام کو بھی نقصان پہنچایا، شدید نقصان پہنچایا۔ ان اعمال کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جہاد کا کنسپٹ جو ہے وہ بہت ہی غلط ہے، اور جب جہاد کا صحیح کنسپٹ نہیں ہوگا تو حتماً عزت و ذلت کا بھی صحیح مفہوم وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ یعنی اگر جہاد کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے، اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کریں گے تو ذلت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اور اگر اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو خود اپنے آپ کو جہاد کے لیے آمادہ بھی نہیں کر سکتے، جا بھی نہیں سکتے، کوشش بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں صرف چند کلمات سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، چونکہ کربلا عظیم الشان نمونہ ہے جہاد کا۔ پاکیزہ ترین لوگوں نے آ کر عظیم ترین جہاد کربلا کے میدان میں پیش کیا، اور اسی روح کے ساتھ، روح کی انہی عظمتوں کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ، انہی ارادوں کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سید سجاد نکلے ہیں۔ بھرپور جہاد، کیونکہ جہاد کے معنی پہلے آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا، جہاد کے معنی تلوار چلانا نہیں ہے، جہاد کے معنی ہے انتہائی کوشش کرنا، جہد یعنی کوشش، اور معمولی کوشش کو جہد نہیں کہتے۔ یہ کبھی کبھی یہ لفظ جو ہے اردو میں بھی بولا جاتا ہے، جد و جہد۔ جد یعنی سنجیدہ ہونا کسی مسئلے میں، جدی ہونا یعنی یہ عربی اور فارسی لفظ ہے۔ جد یعنی سنجیدہ ہونا، اور جو انسان سنجیدہ ہوتا ہے وہی کوشش کر سکتا ہے، اس لیے دو کلمہ ساتھ ساتھ بولا جاتا ہے۔ اب اردو لفظ بہت کم استعمال ہو رہا ہے، اس لیے شاید بہت سارے لوگ کے لیے بہت آشنا لفظ نہ ہو، لیکن پھر بھی کبھی کبھی سنا ہوا ہے کہ یہ جد و جہد کریں، ہر اس راہ میں جد و جہد کریں، فلاں کریں۔ یہ جد و جہد کا مطلب یہی ہے۔ جد یعنی نہایت کسی مسئلے میں سیریس ہو جانا، سنجیدہ ہو جانا، سنجیدگی سے بات کو لینا۔ مثلا پڑھائی کر رہا ہے تو پڑھائی میں سنجیدہ ہو، بزنس کر رہا ہے تو بزنس میں سنجیدہ ہو، کچھ اور کام کر رہا ہے تو کام کرنے میں سنجیدہ ہو۔ ایک انسان کھیتی کر رہا ہے تو کھیتی میں سنجیدہ ہو، ایک انسان جو ہے وہ عالم ہے تو اپنے علم میں سنجیدہ ہو، خطیب ہے تو اپنے خطابت میں سنجیدہ ہو۔ یعنی مسخرہ نہیں کرے، قوم کو مسخرے میں نہ تبدیل کر دے، صرف تفریح نہ بنا دے۔ یہ جملہ کبھی عرض کیا گیا کہ جو لوگ دین کو آ کر تفریح بناتے ہیں، پھر پوری زندگی اور پوری قوم کو تفریح بنا دیتے ہیں اور ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، بری طرح سے ذلیل کرتے ہیں۔ وہ جن لوگوں نے سنجیدہ ترین مسائل کو، دین کے سنجیدہ ترین مسائل کو، اور ایسے مسائل کی جہاں پر غم بھی ہے، خاص کر ایام عزا جہاں پر غم ہے، جہاں عزا ہے، جو عزا کے لیے ہے، وہاں پر اگر تفریح اور غیر سنجیدگی کا ماحول پیدا کر دیا تو پھر ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ دین کو سنجیدہ لیں گے، ان کی وہ زندگی کو سنجیدہ لیں گے، وہ لوگوں کے اقتصاد اور اکانومی کو سنجیدہ لیں گے، وہ لوگوں کی غربت اور فقر کو سنجیدہ لیں گے، وہ لوگوں کی جہالت اور نادانی کو سنجیدہ لیں گے، وہ اخلاقی پستیوں کو سنجیدہ لیں گے، وہ سماجی مشکلات کو سنجیدہ لیں گے۔ نہیں لے سکتے، جو جدیت نہیں ہے، جد نہیں ہے، سیریس نہیں ہے اپنے مسائل میں۔ اور جہاں سیریس ہوتا ہے انسان، وہاں پر پھر جہد کرتا ہے، وہاں پر انتہائی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے یہ دو لفظ جو ہے وہ ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں۔ اتنا انشاءاللہ آپ آشنا ہو گئے، بہت زیادہ نہیں ابھی فرصت ہے۔ پس جہد کے معنی ہے بہت زیادہ کوشش کرنا، معمولی کوشش کو جہد نہیں کہتے۔ معمولی کام کو اور معمولی اقدام کو جو ہے وہ جہد نہیں کہتے، جہد کہتے ہیں نہایت ہی زیادہ انتہائی کوشش کو۔ اسی سے اجتہاد کے لفظ بنا ہوا ہے، اسی سے مجتہد کے لفظ بنا ہوا ہے۔ اجتہاد و مجتہد کا مطلب یہی کہ دین کو سمجھنے، اللہ کے دین کو قرآن اور روایات کے ذریعے سے، حدیثوں کے ذریعے سے، رسول اللہ اور اہل بیت کے ذریعے سے، بتائے ہوئے اصولوں کے ذریعے سے انتہائی کوشش کر کے دین کو سمجھنا، تاکہ پھر وہ دین لوگوں تک پیش کیا جا سکے۔ یہ اجتہاد ہے، اور یہ جو یہ کام کرتا ہے اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ اور جہاد، اسی سے کلمہ جو ہے جہاد ہے اور مجاہد ہے۔ مجاہد یعنی بہت زیادہ کوشش کرنے والا، جہاد یعنی خود کوشش، اور مجاہد وہ انسان ہے کہ جو بہت زیادہ کوشش کرنے والا ہے، یعنی جو حق کی راہ میں۔ اور اس لیے جہاد کے ساتھ ساتھ ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ،
اپنے لیے نہیں، اپنے لیے جو کوششیں ہیں وہ کوششیں اگر الہی نگاہ سے ہوں تو وہ بھی اچھی چیز ہے، وہ بھی جہاد ہے۔ یعنی ایک انسان اگر اپنے بیوی بچوں خاندان کی عزت کے لیے، ان کو ایک مناسب زندگی فراہم کرنے کے لیے، کہ ان کو ذلت نہ اٹھانا پڑے، ان کو توہین نہ جھیلنا پڑے، انہیں رسوائی کے سامان نہ فراہم نہ ان کے لیے ہو، اس کے لیے اگر کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی اسلام میں جہاد کہا گیا، اور بلند جہاد کہا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی کوشش ہے اور عزت کی کوشش ہے، اور ایسی کوشش اللہ کو پسند ہے کہ عزت داروں کے لیے ان کی عزت کی حفاظت کرنا ایک شریف گھرانے کے لیے، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پسند ہے۔ یہیں سے ایک دوسرا بھی موضوع شروع ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کی نگاہ میں کار اور کوشش اور محنت اور کام کرنا کیا ہے، لیکن فی الحال وہ موضوع ہم یہاں پر ابھی نہیں لے پائیں گے، شاید ان دنوں میں بھی نہیں ہو پائے، لیکن اس پر گفتگو ہو چکی ہے، اسی پچھلے عشرے میں بھی ایک گفتگو ہو چکی ہے مختصر طور پر، اور پچھلے دو سال پہلے بھی اس کی گفتگو ہو چکی ہے، لہذا فی الحال ہم اس کی گفتگو نہیں کریں گے۔ لیکن ابھی جو بحث ہے کہ کوئی بھی قوم اپنے آپ کو بلندیوں تک لے ہی نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ کوشش زیادہ نہ کر رہی ہو۔ ایک عام کوشش ابھی لیں فی الحال، یعنی اس میں اسلام کی بھی شرط نہیں ہے، ہم ابھی بعد میں آئیں گے اسلام تک جب فی سبیل اللہ کا مرحلہ آ جاتا ہے، لیکن کوئی بھی قوم ہو، چاہے وہ مثلا ابھی جاپان کے لوگ بہت آگے ہیں، فلاں چینی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، ابھی ہمارے ملک میں تو خالی ایپلیکیشن بند کی جا رہی ہے، کوشش کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ڈی پی جو ہے وہ -23 بلکہ -24 کے قریب آ گئی ہے، -23.9۔ اس حد تک قوم کی حالت تباہ ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے، اس قدر مایوسی پھیلی ہوئی ہے سب کے درمیان میں، یعنی پورے ہندوستان، ہمارے اپنے ملک کی بات کریں، اس ملک میں جوانوں میں مایوسی ہے، کروڑوں کی تعداد میں کئی کروڑ لوگ جو ہے بے روزگار پڑے ہوئے ہیں، لیکن جن کے اوپر ذمہ داریاں تھیں کچھ کرنے کی، جن کو کوشش کرنا چاہیے تھی، جنہیں اس قوم کو نجات دینے کے لیے نہایت کوشش کرنا چاہیے تھی، ان کی کوششیں یہ ہیں کہ وہ آ کر تفریح کے سامان کرا رہے ہیں، قوموں کو احمق بنا رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ کبھی عجیب و غریب مسائل میں آ کے قوم کو الجھا دیتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو الجھا دیتے ہیں تاکہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں۔ یہ نہایت ہی افسوسناک مرحلہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی آبادی پوری دنیا کے 1/6 آبادی سے بھی زیادہ ہے، تقریباً 1/5 آبادی، یعنی 1/5 دنیا جو ایک ملک یہ بنا ہوا ہے، اس ایک ملک کو ان چند سالوں میں اتنی ساری رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا، اور جن کے اوپر ذمہ داریاں تھیں کہ آ کر وہ جوانوں کی فکر کرتے، لوگوں کی فکر کرتے، غریبوں کی فکر کرتے، کسانوں کی فکر کرتے، ملک کے اقتصاد کی فکر کرتے، ملک کی اکنامی جو چوپٹ ہو رہی ہے اس کی فکر کرتے، ملک کے مستقبل کی فکر کرتے، لیکن ابھی جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ساری دنیا میں توہین اور ذلت کا سامان فراہم کر دیا ہے چند حکومت طلب لوگوں نے، جنہوں نے نہیں کیا ملک کے لیے، ملک کو ایک بہت زیادہ پیچھے کر دیا، بہت زیادہ نقصان ہے۔ اگر دوبارہ پھر سنبھلنے کا موقع مل بھی جائے تو پھر اس مقام تک آتے آتے ابھی بہت وقت لگے گا، بہت ہی زیادہ مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ تو عمومی طور پر دیکھا جائے تو کوئی بھی قوم جو کوشش کرتی ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایک دور دراز کا ملک مثلا جاپان، آبادی بھی مختصر سی ہے، لیکن اپنے آپ کو کہاں تک پہنچا ہے، اور بھی بہت سارے مثالیں موجود ہیں۔ ایران جس کو اتنا زیادہ ذلت میں رکھا گیا تھا سال ہر سال سے، صدیوں سے آ کر طاقتوں نے، کبھی برطانیہ نے، کبھی روس نے، کبھی امریکہ نے، کبھی دیگر لوگوں نے مل کر پوری قوم کو ذلت میں رکھا ہوا تھا، لیکن جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر انہیں کربلا کی حقیقی عزت کا درس دیا اور عملی طور پر وہ درس دیا، عملی طور پر وہ عزت کا ثبوت پیش کیا، عملی طور پر اس نمونے کو پیش کیا، وہ جہد، وہ کوشش، وہ امام خمینی کا جہاد یا اجتہاد فقط کتابوں کے اندر نہیں تھا۔ ایک اجتہاد ہوتا ہے کہ انسان فقط آ کر کتابوں میں اجتہاد کرے، اور وہ اہم چیز ہے، وہ کم نہیں ہے، اس کا بلند مرتبہ ہے جو آ کر اپنی پوری زندگی کو اہل بیت کی تعلیمات اور رسول اللہ کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات گزارا۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے فقط کتابوں کی حد تک اپنے اجتہاد اور اپنے جہد اور اپنی کوشش کو محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے آ کر پوری قوم کی فکر کی، بلکہ صرف قوم کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مظلوموں کی فکر کی، اسلام کی فکر کی، قرآن کی فکر کی، شیعت کی فکر کی، مکتب اہل بیت کی فکر کی، مکتب اہل بیت کی عزت کی فکر کی۔ اور اللہ نے جب اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے تو چونکہ وہی ذات ہے جو عزت کا سرچشمہ ہے، لہذا وہ عزت عطا کرتی ہے۔ اور الحمدللہ اتنی ساری دشمنیوں اور اتنی ساری سازشوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ
ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے اور ان عظیم شہیدوں سے عزت کا درس لیا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک تمام ذلتوں کے درمیان میں جہاں 57-58 ملک مسلمان روزانہ ایک نئی ذلت کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور انسان کو شرمسار کر دیتے ہیں، انسان کے دل کو بھر دیتے ہیں، خون سے بھر دیتے ہیں جب نئی نئی خبریں آتی ہیں کہ آج عرب امریٹ نے یہ رسوائی کا سامان فراہم کیا، کل سعودی عرب نے ایسا کیا، پرسوں مثلا مصر نے ایسا کیا، جارڈن نے ایسا کیا، ابھی اور قطر و عمان و کویت و فلاں کیا کیا کرنے والے ہیں، جہاں یہ ساری ذلتوں کا سامان سب فراہم کر رہے ہیں، وہیں پر ایک قوم جس نے کربلا سے عزت کا درس لیا اور اس نے آ کر ان ساری ذلتوں کے درمیان میں عزت کا پرچم بلند کیا ہوا ہے، اور یہ عظیم الشان ہے، یہ بہت ہی قابل قدر ہے۔ اے کاش کی سمجھیں لوگ اور اس حقیقت کو سمجھیں، یہاں پہ آ کر صحیح عزت و ذلت کے مفہوم کو بھی سمجھیں۔ تو اگر جہاد کے لیے اگر جہاد کے لیے کوشش نہیں کی گئی، اگر بڑے پیمانے پر کوئی بھی قوم کوشش نہیں کرے گی تو لازمی طور پر دوسرے لوگ اسے ذلیل و رسوا کر دیں گے، کیونکہ ہے تو نہیں انسانیت نہیں کہ ایک قوم غریب ہے، ایک قوم فقیر ہے تو دوسرے قوم کے لوگ آ کر اس کا ساتھ دیں، اس کو مدد کریں، اس کو اور بھی کمزور کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اور بھی اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ پھر راستہ اس کا کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ انسان کوشش کرے، جتنی کوشش کرے گا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جتنا وہ کوشش کرتا، یہی انسان کے پاس عزت چاہتا ہے تو کوشش کرے، اور انتہائی کوشش کرنے کا نام ہے جہاد، اور یہ جہاد آ کر بہت ہی عظیم مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جب جہاد کے ساتھ اگلا کلمہ جڑتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے جہاد۔ ایک انسان اپنے لیے کوشش کرے، اپنے گھر کے لیے کوشش کرے، اپنے بچوں کے لیے کوشش کرے، اپنے 60-70 سالہ زندگی کے لیے کوشش کرے، یا اپنے قوم کے لیے کوشش کرے، اس کے مقاصد چھوٹے چھوٹے ایک ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے کوشش کرے۔ جیسے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے آ کر اللہ کے لیے اتنا عظیم الشان کوشش کی جس کے نتیجے آج تک ظاہر اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے اس کے نتیجے اور بڑھ کر آتے رہیں گے، یہ نہیں کہ وہ رکنے والا ہے، یہ حالات تبدیل ہوتے ہیں، کمی آتی ہے۔ مثلا اس سال کرونا ہے، اس طرح ہم اس طرح عزاداری نہیں کر پائے، لیکن عزاداری نہ کر پانا اور مسئلہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عزادار بھی نہیں ہوئے، ہم بازاروں میں نہیں آ پائے، ہم سڑکوں پر نہیں آ پائے، ہم بڑے عزاخانوں میں نہیں آ پائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم اپنے آپ کو ہم عزادار ہونے میں کمی کریں۔ یہ مطلب پہلے محرم کے درمیان میں کہا جا چکا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد سے تقریباً 350 سال تک عزاداری نہیں آئی تھی، سڑکوں پر نہیں آئی تھی، گلیوں میں نہیں آئی تھی۔ امام سید سجاد علیہ السلام گریا کرنے جاتے تھے لیکن اور عام طور پر راستے پر اور گلیوں میں نہیں آئی۔ 350 سال گزرنے کے بعد جب بغداد میں شیعہ اقتدار آیا اور وزارت ملی آل بویہ کو، تو حکومت جو ہے وہ عزاداری جو ہے گھروں سے نکل کر بازار تک آئی اور روڈ تک آئی اور سڑکوں تک آئی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 350 سال تک عزاداری نہیں ہوئی، عزاداری میں کوئی کمی ہوئی، نہیں، بلکہ ان 350 سالوں میں تو 2 سال ائمہ نے عزاداری کی، 200 سال ائمہ کی عزاداری ہر عزاداری سے کہیں زیادہ عظیم الشان اور کہیں زیادہ مفید اور کہیں زیادہ تاثیر گزار ہے۔ تو وہ سلسلہ باقی رہے گا، اور چونکہ اس لیے باقی رہے گا اس لیے کہ انہوں نے جو جہاد کیا تھا، جو کوشش کی تھی، وہ اللہ کے لیے کوشش کی تھی۔ میں آپ کے سامنے صرف چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں نہج البلاغہ سے امیر المومنین کے، پھر اگر انشاءاللہ توفیق رہی تو ایک دو بہت ہی اہم مطلب ہے، شاید آج بیان نہ کر سکے تو وہ آپ کے سامنے کل بیان کریں گے۔ ہم ارادہ یہ تھا کہ اسی کو آج زیادہ بیان کریں گے، لیکن وہ بعد کے مرحلے کا ارادہ۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 27 میں، غالباً جہاں تک میرے ذہن میں ہے، خطبہ نمبر 27 میں، ایک تو جہاد کے بارے میں خطبہ نمبر 24 میں بھی امام نے فرمایا ہے۔ پہلے افتتاح میں خطبہ نمبر 24 کے چند جملے پڑھ لیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں والعمری، میری جان کی قسم، ما علی من قتال من خالف الحق وخابت الغی من ادہان ولا ایہان، یہ جان لو کہ وہ لوگ جو گمراہی کے راستے پہ جاتے ہیں اور جو حق کی مخالفت کرتے ہیں، جو حق کے مقابل میں آگے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کرنے میں ہمیں کسی ادہان و ایہان یعنی کسی طرح کی کوئی کمپرومائز، کوئی سستی، کوئی کمی، یہ اس بات کی توقع مجھ سے نہیں رکھنا۔ اس راہ میں جہاد کرنے میں ذرہ برابر سستی یا کمی یہاں نہیں آئے گی۔ فاتقوا اللہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو،
اور جانوں کی وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے اللہ کی طرف فرار کرو۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، عرفانی نقطہ ہے، ہم یہاں پہ نہیں رکتے کہ کس طرح اللہ کے صفات کے درمیان میں انسان سفر کرے تاکہ اپنے آپ کو اللہ کے صفات کے ذریعے سے اپنے اندر فضیلتیں پیدا کرے، اپنے آپ کو بلند کرے۔ وَامْضُوا فِي الَّذِي نَهَجَهُ لَكُمْ وَقُومُوا بِمَا عَصَبَهُ بِكُمْ فَعَلَيَّ ضَامَنٌ لِفَلْجِكُمْ أَجْلًا، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کی بنیاد پر تم قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ قیام کرو، آگے بڑھو، کوشش کرو، پھر اس صورت میں بہت جلد، ظاہر عجلہ کا لفظ ہے، بہت جلد جو ہے ہم فرج کی اور نجات کی ضمانت لیتے ہیں۔ یعنی واقعاً اگر انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو امیر المومنین اس کی ضمانت لے سکتے ہیں۔ اور اصل جملہ جو مجھے پڑھنا تھا وہ یہ اس کے بعد والے یعنی خطبہ نمبر 27 میں۔ البتہ نہج البلاغہ میں بہت سارے خطبات ہیں، بہت سارا کلام ہے جو اس موضوع پر، چونکہ بنیادی موضوع ہے، بنیادی موضوع اس لیے ہے کہ جہاد کو اگرچہ ہم جا کر فروع دین میں بیان کرتے ہیں اور آخر میں جا کے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ جملہ شاید آپ کے درمیان بھی عرض کیا گیا، اگر جہاد صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا اور نہ کیا جائے تو حتیٰ توحید بھی باقی نہیں رہے گی۔ اگر امیر المومنین کا وہ عظیم الشان جہاد اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اصحاب کو وہ عظیم الشان اور جہاد نہ ہوتا تو نہ توحید ہوتی، نہ رسالت ہوتی، نہ امامت ہوتی، نہ حق ہوتا، نہ دین ہوتا، نہ دین کے احکام ہوتے۔ تو جہاد اگرچہ جا کے فروع میں بیان عمل کے لحاظ سے، لیکن جہاد کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ نتیجہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے توحید بھی باقی، جس کی وجہ سے شرف باقی ہے، جس کی وجہ سے شرافتیں باقی ہیں، جس کی وجہ سے انسانیت باقی ہے۔ لہذا یہ انسانوں کے ذہن میں نہیں آئے کہ وہ تو فروع دین میں ہے اور فروع دین میں بھی آخر میں بیان کیا گیا جہاد کرنا، نہیں، اس کے نتیجے پہ غور کریں۔ امام علی علیہ السلام جو تاریخ کے عظیم ترین مجاہد ہیں، عظیم ترین مجاہد، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ عظیم ترین جہاد کا جس ذات نے ثبوت دیا ہے، اس کی زبان سے یہ کلمات بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ شاید کوئی اور یہ کلمات بیان کرے تو اتنا اہمیت نہیں ہوگی۔ امیر المومنین بیان فرماتے ہیں کہ اما بعد، اب یہ خطبہ یہیں سے ہے چونکہ اس کے پہلے بہرحال حتماً حمد کے کلمات ہیں کہ جو طریقہ تھا اہل بیت علیہ السلام کا، اللہ کے حمد اور اللہ کا شکر۔ فرماتے ہیں اما بعد فإن الجہاد باب من ابواب الجنہ، یہ جان لو کہ جہاد اللہ کے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جہاد یعنی بہشت، لیکن یہ وہ بہشت کی بات نہیں ہے کہ جو ملعون دہشت گرد کرتے تھے، کہ جو آ کر انسانوں کو قتل کرتے تھے، بے گناہ انسانوں کو قتل کرتے تھے۔ بے گناہ انسان کسی بھی مذہب کا انسان ہو، اسے مارا جائے تو یہ جرم ہے، یہ سزا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر ایک انسان کو بھی تم نے مارا تو گویا پوری انسانیت کو مار کر دیا، ایک انسان کو قتل کیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ امام علیہ السلام جو فرماتے ہیں وہی انتہائی کوشش کی، جو اللہ کی راہ میں پوری طرح سے کوشش کرتا ہے، یہ جنت کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ باب من ابواب الجنہ فتح اللہ لخاصۃ من اولیائہ، کہ اللہ نے اس دروازے کو اپنے اولیاء میں سے صرف خاص لوگوں کو، سب کو نہیں، لخاصۃ اولیاء، معاف کیجیے، سارے مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے مومنوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ اولیاء میں بھی خاص اولیاء کے لیے اللہ نے اس دروازے کو کھولا ہے۔ بہشت کا یہ دروازہ، جو جہاد کا دروازہ، یہی اسی دنیا میں کھلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاد کرو گے تو مرنے کے بعد تمہیں بہشت میں بھیج دیا جائے گا، بہت ساری چیزوں کو جو بہشت میں بھیج دیا جائے گا، لیکن جو لوگ جہاد کرتے ہیں ان کی بہشت یہی دنیا ہے۔ ہم شاید نہیں سمجھ پائیں عزیزو کہ حبیب نے مظاہر کی بہشت یہی دنیا تھی جب مقتل میں حسین ابن علی کے لیے اور حق کے لیے اور اللہ کے لیے جا کر مقتل میں جہاد کر رہے تھے۔ ان کے لیے وہ جنات تجری من تحتہا الانہار، حوروں کی اور پھلوں کی اور باغات کی اور نہروں کی بہشت کی قیمت نہیں ہے۔ ان کی سب سے بڑی بہشت یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کو موقع مل جائے، یہ بہشت ہے۔ اسی دنیا میں یہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى، اور جہاد جو ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ یعنی تقویٰ اگر انسان چاہتا ہے، اگر ایک انسان اس کے اندر یہ آرزو بھی نہیں ہو کہ اللہ کی راہ میں ہم کوشش کریں اور بھرپور کوشش کریں، تو یہ سمجھ لے کہ پھر تقویٰ اسے نہیں حاصل ہونے والا ہے، محروم ہے وہ۔ تقویٰ نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، تقویٰ نہیں تو دین نہیں ہے۔ تقویٰ فقط ایک چیز نہیں ہے، تقویٰ پورے دین کے خلاصے کا نام ہے۔ وَدَرُ اللَّهِ الْحَسِینَةِ، اور یہ اللہ کا بہت ہی اللہ کی مضبوط ذرا ہے۔ وَجُنَّةُ الْوَثِیقَةِ، اور یہ
بہت ہی بھروسے مند سپر ہے، جہاد جو ہے بھروسے مند سپر ہے، یعنی وہ چیز جو سپر بنتی ہے کسی قوم کے لیے، وہ تعداد اور کثرت اور اسلحہ یہ نہیں ہے جو آ کر انسان کو کسی قوم کو مضبوط رکھے، کسی قوم کو محفوظ رکھے، کسی قوم کو عزیز رکھے، کسی قوم کو ذلیل جو چیز نہیں ہونے دیتی، وہ اسلحہ اور تعداد نہیں ہے، وہ ارادہ جہاد ہے، یعنی اللہ کی راہ میں بھرپور کوشش کرنا۔ یہ اگر انسان کرتا ہے تو تعداد کم ہو، یہ مطلب میں شاید تھوڑا سا کل آپ کے سامنے عرض کروں گا اگر یاد رہا آپ کی خدمت میں، کہ یہ اللہ کی مضبوط بھروسے مند سپر ہے اگر انسان کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، ہر طرح کی کوشش، کہ اس کوشش میں پھر وہ بعد والا مرحلہ بھی عرض کیا جائے گا کہ ایک وقت وہ ہوتی جہاں انسان کو پھر جہاں پہ یہ ضرورت ہو کہ جان دینا ہے تو وہاں پر اس کے لیے کوشش کرے۔ اور اس کے بعد یہ جو اس جملے میں توجہ کریں، میں نے اسی جملے کے لیے بات عرض کی اور بات جو ہے تمام کرنا ہے، فَمَن تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ۔ اللہ اکبر۔ جو بے رغبتی کے ساتھ جہاد کو ترک کرے، اگر کوئی انسان مجبوری میں ترک کر رہا ہے، طاقت ہی نہیں ہے، توانائی نہیں ہے، بیمار ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ فَمَن تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، جو اس کو بے رغبتی کے ساتھ، یہاں رغبتاً انہو سے مراد ان کا جو لفظ ہے اس کے معنی یعنی بے رغبتی، جو بے رغبتی کے ساتھ جہاد کو ترک کرے تو البسہ اللہ ثوب الذل، تو اللہ اسے ذلت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ ذل یہاں پر ذل یعنی ذلت، اللہ یہ کام کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے ہیں، میرا کلمہ پڑھتے ہیں نہیں، یہ میرا سجدہ کرتے ہیں نہیں، حج کو آئے ہوئے ہیں نہیں، کتنا بھی حج کریں، لیکن اگر حسین ابن علی تمہیں جہاد کی دعوت دے رہے ہیں اور تم بیٹھ کے جہاد نہیں کر رہے ہو، حج کر رہے ہو، تو یہ امام علیہ السلام بہت پہلے فرما گئے تھے کہ تم اتنا زیادہ ذلت کے لیے لباس اللہ پہنا دے گا کہ تمہارے اوپر پھر حاکم کون بنے گا؟ پھر مروان بنے گا، پھر عبد الملک مروان، وہ مروان بنے گا جس کو رسول اللہ نے حتیٰ مدینے میں رہنے نہیں دیا تھا۔ اس حد تک ذلیل ہو جائے گی قوم، اور اس کے بعد سلسلہ ہے پورے بنی امیہ کے ملعونوں کی حکومت کا سلسلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ترک کیا تھا، حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ تو حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ کر، راہ جہاد کو چھوڑ کر اگر انسان کچھ بھی کرے تو یہ وعدہ ہے امیر المومنین کا کہ اللہ اسے ذلت کا لباس پہنایا دے گا۔ وَشَمَلَهُ الْبَلَا، اور اس کو چاروں طرف سے آ کر بلائیں گھیر لیں گی، مصیبتیں گھیر لیں گی، جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، جو ہم دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کی مشکلات اور خود اپنی مشکلات کو۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کوششیں ہماری کم ہو گئیں عزیزو، اللہ توفیق دے۔ اور یہ مدعی، معاف کیجیے گا، وَدُيَّثَ بِالثَّغَارِ وَالْقِمَاءِ، یہاں بھی یہی کلمہ ہے کہ اس کو ہر طرح کی ذلت اور پستی اور حقارت میں وہ اس کو ڈال دے گا۔ وَضُرِبَ عَلَىٰ قَلْبِهِ بِالْإِسْحَابِ، اور اس کے عقل و فہم کی صلاحیتیں بھی ختم ہو جائیں گی، انسان کی عقل ختم ہو جائے گی، انسان بے شعور ہو کے رہ جائے گا اگر اس نے راہ جہاد کو ترک کر دیا۔ وَأُدِيلَ الْحَقِّ مِنْهُ بِتَضِيِّعِ الْجِهَادِ، اور جہاد کو ضائع کرنے کی بنیاد پر اس کا حق اسے چھین لیا جائے گا، نئے نئے قانون بنا کر، نئے نئے طریقے بنا کر، نئے نئے بہانے سے، نئے نئے بہانے ڈھونڈے جائیں گے تاکہ تمہارا حق چھین لیا جائے اگر جو ہے یہ اللہ کی راہ میں تم نے کوششیں چھوڑ دی ہیں۔ وسیم الخسف ومنع النصف، اور اس کو جو ہے رسوائی کا راستہ طے کرایا جائے گا اور انصاف اسے نہیں دیا جائے گا، انصاف سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ چند کلمات ہیں، خطبہ اور طولانی ہے اور آگے جاری ہے، لیکن یہ چند کلمات ہم نے آپ کے سامنے پڑھے یہ بتانے کے لیے کہ واقعاً اگر ایک انسان وہ راستہ جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ، اسی بھرپور کوشش، تلوار نہیں لیکن بھرپور کوشش کے ساتھ جو جہاد کیا، اگر وہ ترک کیا جائے تو البسہ اللہ لباس الذل، اللہ ذلت کے لباس پہنا دیتا ہے۔ لیکن وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جو بازار میں جا رہی ہیں، دربار میں جا رہی ہیں، لیکن اللہ نے انہیں عزت کے لباس پہ، خدا کی قسم اللہ نے ان تمام مجبوریوں کے باوجود، ان تمام بے کسی کے باوجود، ان تمام سختیوں کے باوجود اللہ نے ایک ایسا عزت کا لباس پہنایا ہوا تھا کہ یزید کی نگاہیں بھی جب پڑتی تھے تو عزت کا لباس نظر آ رہا ہوتا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سر پہ ممکن ہے وہ چادر نہیں ہو، لیکن جناب زینب کے سر پر اللہ کا پہنایا ہوا عزت کا لباس تھا۔ امام سید سجاد ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں تھے اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اسیر کر کے لائے گئے، پتھر مار رہے تھے، لیکن اللہ نے انہیں عزت کا لباس پہنایا تھا، عظیم الشان عزت کا لباس پہنایا تھا۔ اس لیے جب امام زین العابدین علیہ السلام شام میں داخل ہوئے، اب وقت زیادہ نہیں رہ گیا اس لیے میں چند کلمے مصائب کے پڑھتا ہوں
معاف کیجیے گا، جب شام میں داخل ہوئے، اور پہلے عرض کیا جائے کہ شام میں داخل ہونا جو سخت ترین مرحلہ تھا، امام سید سجاد کے لیے سخت ترین مرحلہ تھا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے یہ سخت ترین مرحلہ تھا، شام کے بازار میں داخل ہونا، اس دشمن مجمع کے درمیان میں جہاں یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ انہیں مارو، ان سے انتقام لو، ان کو سزا دو، اور ہر ایک اپنے طور پر جو کچھ بھی اس سے ممکن ہوتا تھا وہ کر رہا تھا۔ اسی درمیان میں دیکھیں اللہ کیسے عزت دیتا ہے، اور اللہ نے کیسے عزت کا لباس پہنایا ہوا ہے کہ امام گزر رہے تھے، ایک بوڑھا انسان امام کے قریب آیا، اور قریب آ کر کہتا ہے کہ اللہ اکبر، یہ کلمہ میں ادا کر رہا ہوں لیکن سمجھنے کے لیے، اگر کہتا ہے شامی بوڑھا انسان، الحمد للہ الذی اہلککم وامکن الامیر علیکم، کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہلاک کر دیا، اللہ نے تم کو، تمہارے گھر کو، سب کو ہلاک کر دیا، اور ہمارے امیر کو تمہارے اوپر غلبہ اور سلطنت اور اقتدار عطا کیا، غلبہ عطا کیا۔ یہ اس بوڑھے انسان نے کہا۔ جواب اس کا کیا ہے؟ اگر ہم اپنے اعتبار سے سوچیں تو وہیں پر امام سید سجاد علیہ السلام کو یا تو اسے برا بھلا کہنا چاہیے تھا، یا اس کے لیے بد دعا کرنا چاہیے تھی، ہے نا؟ ہماری سوچ یہی ہے کہ امام ٹھیک ہے، ابھی اس کو مار نہیں سکتے، اس کو سزا نہیں دے سکتے، تو کم سے کم اسی کی زبان میں اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ جس بدتمیزی کے ساتھ، جس کلمے کے ساتھ اس نے امام سے کہا تھا، امام بھی اس کا جواب زبان سے دیتے، یا یہ کہ اگر یہ نہیں کرتے تو اس کے لیے بد دعا کر سکتے تھے، لیکن امام ہیں۔ یہی فرق ہے عزیزو، اور یہیں سے سمجھیں کہ مقام کیا ہوتا ہے، عظیم انسانوں کی سوچ کیا ہوتی ہے، عظیم انسانوں کی فکر کیا ہوتی ہے۔ امام نے اس کو دیکھا غور سے، اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ یا شیخ اقرأت القرآن، اے شیخ تو یہ بتا دے کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ تو امام پہچان لیتے ہیں کہ ایک انسان یہ یزید جیسا ظالم اور مبغض انسان ہے، بغض رکھنے والا انسان ہے، یا نادان ہے بیچارہ، اس کو دھوکہ دیا گیا ہے، جھوٹے فریب میں رکھا گیا ہے، جھوٹے پروپیگنڈے کیے گئے ہیں۔ امام نے دیکھا یہ انسان بڑے خلوص سے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں رسوا کیا، کیونکہ اس کو یہ بتایا گیا کہ اسلامی حکومت کے خلاف قیام کیا تھا۔ امام فوراً سمجھ گئے کہ یہ بیچارہ نادان انسان ہے، اور نادان انسانوں کو ہدایت کی جاتی ہے، نادان انسانوں کی نادانی کو دور کیا جاتا ہے۔ لہذا امام نے بہت ہی احترام کے ساتھ، بہت ہی زیادہ نرمی کے ساتھ فرمایا یا شیخ، شیخ بزرگوں کو کہا جاتا ہے، شیخ احترام سے کسی کو کہا جاتا ہے، یا شیخ اقرأت القرآن، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ تو وہ حیرت سے دیکھنے لگا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، قرآن پڑھنا؟ چونکہ اسلامی دنیا میں جب کسی کو اسیر بنا کے لایا جاتا تو اسیر ہمیشہ مسلمان کوئی نہیں ہوتا تھا، یا مجوسی ہوتا تھا، یا مشرک ہوتا تھا، یا روم کا ہوتا تھا، یا کسی اور ملک کا ہوتا تھا، ہمیشہ اسیر غیر مسلم لائے جاتے تھے۔ تو وہ اسی توقع سے آ کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے ہلاک کیا، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، دل سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اسی لیے امام اس کی ہدایت کرنا چاہ رہے ہیں۔ امام فرماتے یا شیخ اقرأت القرآن، جب یہ جملہ سنا امام کی زبان سے، ایک جوان کی زبان سے جو اسیر ہے، بیڑی میں ہے، کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے، تو وہ حیرت میں پڑ گئے، قرآن کی بات کر رہا ہے، یعنی یہ کون سا انسان ہے، یہ کس مذہب کا رہنے والا ہے، اس کا مذہب کیا ہے کہ یہ قرآن کی بات کر رہا ہے، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے حیرت سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا ہاں ہم نے قرآن پڑھا ہے، تم چاہتے کیا ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو امام سید سجاد علیہ السلام نے پھر اسی نرمی کے ساتھ اور اسی احترام کے ساتھ اس سے کہا کہ کیا تو نے قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ آیت کا مطلب آپ سب کو معلوم عزیزو، کیا تم نے یہ آیت قربہ پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر وہ اس کی آنکھیں پھٹی جا رہی ہیں، حیرت سے اس کی آنکھ پھٹی جا رہی ہے کہ ہاں ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، لیکن اس سے آپ سے کیا مطلب ہے؟ امام پھر ابھی جواب نہیں دے رہے ہیں، ابھی پھر سوال کر رہے ہیں، فرماتے کیا تو نے یہ آیت بھی پڑھی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ صاحبان قربہ کو ان کا حق دے دو اے رسول۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی جنگ خیبر کے بعد کہ اے رسول اپنے قربہ کو ان کا حق دے دو، جس کی بنیاد پر رسول اللہ نے باغ فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، رسول اللہ نے اپنی طرف سے نہیں دیا تھا۔ جنہوں نے باغ فدق واپس لیا وہ صرف رسول اللہ سے نہیں لیا، اللہ کا حکم تھا جس کے بنیاد پر رسول اللہ نے دیا تھا۔ تو رسول اللہ فرمایا کہ کیا اے شیخ کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ کہا ہم نے یہ آیت بھی پڑھی ہے، یہ آیت بھی پڑھی ہے، لیکن اس سے آپ سے کیا مطلب؟
پھر امام نے جواب نہیں دیا، پھر امام سوال کرتے ہیں کیا تو نے یہ آیت بھی پڑھی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِّي الْقُرْبَىٰ، کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ جب تمہیں مال غنیمت ملے، جب تمہاری کمائی ہو تو اس میں سے 1/5واں حصہ جو اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے اور قربا کے لیے ہے، ذی القربا کے لیے ہے۔ 3 آیتیں پڑھی اور تینوں آیتوں میں قربا کا ذکر ہے۔ کیا تم نے یہ 3 آیتیں قربا کی پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہم نے یہ آیت بھی پڑھی ہے، میں جانتا ہوں اس آیت کو۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ تمام آیتیں ہمارے بارے میں جملہ فرمایا امام نے، نحن واللہ القربا فی هذه الآیات، ان تمام آیتوں میں واللہ، اللہ کی قسم، قربا ہم ہیں، ہم قرابت دار ہیں، ہم رسول کے قربا ہیں۔ وہ بوڑھا انسان حیرت سے دیکھنے لگا کہ یہ کیسی بات ہوئی، ہم سے تو یہ کہا گیا تھا باغی لوگ آئے ہیں، ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ اللہ اکبر حکومت کے خلاف دشمن لوگ آئے ہیں، ہم سے تو یہ کہا گیا تھا اسلام کے دشمن لوگ آئے ہیں، یہ جوان کیا کہہ رہا ہے کہ قربا ہم ہیں۔ وہ ابھی حیرت ہی میں پڑا تھا کہ امام نے پھر ایک سوال پوچھا، اور یہ آخری سوال تھا، پوچھا یہ بتا کہ کیا تو نے قرآن کی یہ آیت بھی پڑھی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں طاہر رکھے، ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے، پاک و پاکیزہ رکھے، اس طرح جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا گئے۔ وہ پھر حیرت میں پڑ گیا، ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے، یہ تو اہل بیت رسول کے لیے آیت ہے، اس سے آپ کا کیا تعلق؟ فرمایا وہ اہل بیت رسول ہم ہی ہیں، وہ ہم ہی ہیں۔ یزید رسوا کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ نے عزت کا لباس پہنایا ہوا ہے، لہذا ہر پہلو سے۔ اور جب یہ جملہ سننا تھا تو وہ بوڑھا انسان پشیمان ہو کر امام کے قدموں پہ گر گیا۔ مقتل کے جملے یہ ہیں کہ امام کے قدموں کو گر کے چومنے لگا اور کہنے لگا کہ ہم بیزار ہیں، ان ملعونوں سے بیزار ہیں۔ اب اس نے جا کر تصدیق نہیں کرنا چاہیے کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں، یہ آیت صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، یا انہی کے بارے میں۔ چونکہ انسان کے چہرے سے، انسان کی پاکیزگی سے، انسان کی عزت سے، انسان کی شرافت سے، انسان کے وقار سے، انسان کے حلم سے، انسان کے صبر سے، انسان کے تقویٰ کے آثار جو چہرے پہ ہوتے ہیں، انسان کے چہرے کی نورانیت سے، یہ سب کچھ انسان سمجھ لیتا ہے۔ وہ بوڑھا انسان فوراً سمجھ گیا کہ ہاں واقعی یہ وارث ہے، یہ سچ بول رہے ہیں، لہذا فوراً وہ امام کے قدموں پہ گرا اور کہا کہ ہم بیزار ہیں ان ملعونوں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اور اپنی معذرت چاہی کہ کیا ہماری معافی ہو سکتی ہے۔ اور یہ داستان یزید تک پہنچی تو یزید نے اس بوڑھے انسان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور بوڑھا شہید ہوا، اہل بیت کے حق ماننے کی بنیاد پر شہید ہوا۔ اور ان چند لمحوں میں اللہ نے اسے شہادت کی عزت دے دی۔ شہادت کے لیے اسے میدان کربلا تک نہیں جانا پڑا، فقط یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے اس نے حق کو پہچان لیا، اور حق کو پہچاننے کے بعد وہ اپنی غلطیوں پر نادم ہوا۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ عزیزوں کہ انسان اپنی غلطیوں پر نادم ہو جائے، ذلت کے راستوں پہ لے جایا جائے، بد کرداری کے راستوں پہ لے جایا جائے، تو انسان جیسے ہی حق اس کے سامنے آئے نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ اللہ نے اسے شہادت کی عزت عطا کی، اللہ اکبر۔ وہ تو شہید ہو گیا، وہ ماجرا تو گزر گیا، لیکن امام سید سجاد کو پھر بھی یہ مرحلے طے کرنے ہیں۔ شام کا مرحلہ طے کرنا ہے، شام کے بازار کا مرحلہ، شام کے دربار کا مرحلہ، پھر شام کے زندان کا مرحلہ۔ سلام ہو اس امام پر جو اس عالم میں ان منزلوں کو طے کر رہا تھا کہ کربلا کے واقعے کے بعد 35 سال تک امام سید سجاد کی زندگی رہی ہے۔ جناب زینب 1.5 سال تک زندہ رہی، کسی لمحے میں بھی شام کے دربار اور بازار کو بھول نہیں پائیں، لیکن اللہ اکبر امام سید سجاد کربلا کے واقعے کے بعد 35 سال تک زندہ رہے۔ لیکن 35 سال جب بھی کوئی منظر نظروں کے سامنے آتا تھا، جب بھی بازار میں آتے تھے، جب بھی کہیں پر جانا ہوتا تھا، اگر پانی آتا تھا تو کربلا کے پیاس یاد آتے تھے، حسین یاد آتے تھے، بابا یاد آتا تھا، کربلا کے بچے یاد آتے تھے۔ اور جب دربار میں بازار میں کبھی جانا ہوتا تھا بازار میں، تو وہ اہل حرم کا وہ قافلے کا منظر امام سید سجاد کبھی بھی فراموش نہ کر سکے کہ کس طرح میری نگاہوں کے سامنے میری پھوپھیوں کو، میری ماؤں کو، میری بہنوں کو، میرے عزیز کو، خاندان عصمت و طہارت کو کس طرح بازاروں میں پھرایا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم بحق محمد وعترته الطاہرین۔ آپ مومنین سے گزارش ہے کہ آخر میں سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے مرحومین کی روح کو ارسال فرما۔ بسم اللہ۔